بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سمی ابراہیم پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت، اور آج میرے ساتھ جنید اکبر صاحب ہیں، مالاکنڈ سے پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ہیں اور 3 دفعہ وہاں سے جیتے ہیں۔ یہ سیٹ روایتی طور پر پیپلز پارٹی کی سمجھی جاتی تھی، لیکن گزشتہ 3 انتخابات میں وہاں پر پی ٹی آئی نے فتح حاصل کی ہے۔ جنید صاحب عمران خان صاحب سے جو لیڈر ملنے گئے اور ان کو ملاقات کی اجازت نہ ملی، ان میں شامل کور کمیٹی کے یہ ممبر ہیں، لیکن آج کل میٹنگز میں نہیں جا رہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ان کے تحفظات ہیں۔ یہ پولیٹیکل ورکر ہیں اور پولیٹکس پہ بات کرتے ہیں، تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پارٹی کے پی میں کیسی اس کی پرفارمنس ہے، ان کے کیا تحفظات ہیں، پرابلم کہاں پر آ رہی ہے اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ جنید صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور آپ ان لوگوں میں سے شامل ہیں، ان لوگوں میں ہیں جو بالکل اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ نتائج کیا ہوگا، لیکن جو وہ پولیٹیکلی درست سمجھتے ہیں وہی بات کرتے ہیں۔ تو آج کل یہ بتائیے، آپ کور کمیٹی کی میٹنگز میں نہیں جا رہے، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی۔ اصل میں سر جی، ہمیں ہے کچھ تحفظات ہے، یہ نہیں کہ میرا کوئی گروپ ہے، نہ تو میں کسی گروپ کا ہوں۔ پارٹی میں 96 سے جب سے پارٹی بنی ہے اس ٹائم سے خان صاحب کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کے پی میں یا مرکزی یا صوبائی بہت کم ایسے عہدے ہوں گے جس پہ میں نہ رہا ہوں۔ باقی سب عہدے میں نے تو میرے تو سب کچھ پارٹی ہے۔ تو خان سے میری سیاست شروع ہوتی ہے اور خان پہ ختم ہوتی ہے۔ تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ پارٹی، جب یہ مجھ پہ برا وقت تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑ جائیں گے، میں نے کہا خان بھی مجھے نہیں نکال سکتا، میں تو پارٹی کا میرے رگ رگ میں پی ٹی آئی ہے۔ میں نے کیونکہ میرا نہ کوئی بزنس ہے نہ کوئی اور کام، میرا صرف ہے سیاست ہے، اور سیاست وہ خان کے ساتھ ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے کوئی گروپ بنانا ہے یا کسی گروپ میں جانا ہے، صرف کچھ تحفظات ہے۔ تو یہ ہے کہ ورکر کا بے انتہا پریشر ہے ہماری موجودہ اسٹریٹجی پہ، کہ کیونکہ اس دفعہ جو ہمیں ووٹ ملا تھا تو کبھی کسی نے، بلکہ ووٹ کیا بنا تھا، سب سے آسان الیکشن ہمارا یہی تھا۔ لوگ خود سے جھنڈے بھی خود لے کے آتے تھے، جلسے بھی خود سے کرتے تھے، ہمیں سے ووٹ سب کچھ وہ خود کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے کرتے تھے۔ یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا، کیونکہ یہ تیسری الیکشن ہے میری، کہ اس دفعہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تو صرف یہی ڈیمانڈ تھی کہ خان کے نکالنے کے لیے آپ کیا کریں گے۔ تو وہی پہ ہمیں ووٹ ملا۔ اور یہ اگر آپ کو یاد ہو تو میری جو ڈپٹی اسپیکر کی میں نے الیکشن لڑی تھی، تو اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ میں اسمبلی میں اس دفعہ نہ تو قانون سازی کے لیے آیا ہوں نہ کوئی کا، اور میں نے صرف یہ ہے کہ خان کو کس طرح نکالیں گے اس تک کی اسٹریٹجی۔ تو ہے ہماری قیادت کے ساتھ کچھ اسی پہ ہے کہ ہمیں یہ اسٹریٹجی تبدیل کرنی، اس کی ریویو کرنی، اسمبلی کے اندر بھی اسمبلی کے باہر بھی، کیونکہ ورکر کا پریشر بہت زیادہ ہے ہم پہ، اور ہمارا اپنا بھی ہے کہ ہم قیادت کے ساتھ اتنے ٹائم، ایک تو قیادت ہے ہمارا، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یار وہ ہمارا لیڈر نہیں، میرا عشق ہے۔ تو اندازہ لگا لے اگر وہ اسی پوزیشن پہ اس میں اس تکلیف میں، اور ہم یہاں پر اسمبلیاں آئے جائے میٹنگ اٹینڈ کرے، تو میرا خیال ہے تو میری سے ہے کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مخصوص لوگ جاتے خان سے مل کے واپس آتے، اور ہمیں اس پہ ہے کہ زیادہ تر ان فیصلوں کے بینیفیشری بھی وہی لوگ ہوتے اچھا، جو ملنے جاتے ہیں ملنے جاتے، بینیفیشری بھی تو وہی ہیں۔ واپس آ کے تو ہے تو اس کے کچھ کسی کو عہدہ مل جاتا ہے، کسی کو، یا ان کو یا ان کی دوستوں کو مل جاتا ہے۔ تو میرا اکثر قیادت سے کہتا ہوں کہ خیر ہے، ہم نہیں، یہ پارٹی ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں عہدے ملے، ہم منسٹر بنے، یہ بلکہ میرا تو اتنا یہ بھی نہیں، میں کیونکہ فیملی میں کوئی اور ہے نہیں، تو میرے لیے سیاست بھی بہت مشکل ہے۔ تو میں نے کہا یہ بھی میں اس لیے نہیں کرتا، بلکہ ایک دفعہ موقع آیا تھا تو ایک بندے کو ہم نے شامل کرنا تھا، تو میں نے کہا میرا ٹکٹ دے دے۔ وہ پرویز خٹک صاحب مجھے کہتے کہ یار آپ تو جیت جائیں گے۔ میں نے کہا یار اگر پارٹی کے لیے میں اتنی قربانی نہیں کر سکتا تو پھر میں کس طرح کہوں گا کہ میں نظریاتی ہوں۔ تو یہ مقصد نہیں، لیکن تکلیف اس پہ ہوتی کہ جو جا کے واپس آتے عہدے کے ساتھ نکل آتا ہے۔ تو اسی پہ ہمارے ہے، کیونکہ جو کمیٹیوں میں فیصلے ہوتے تھے، پہلے کو کمیٹی میں ڈسکس ہوتی تھی، پھر کمیٹی میں ہر دفعہ جب میٹنگ ہوتی تھی تو کسی کا اور نیا دوست آ جاتا، تو وہ کمیٹی بھی فنکشن نہیں رہی۔ اور زیادہ تر کو کمیٹی میں یہ نہیں ہوتی کہ ہمیں اسٹریٹجی کیا ہوگی ہمیں خان کے لیے، زیادہ تر وہ باتیں ڈسکس ہوتی ہے جو عدالتوں میں ہونی چاہیے۔ زیادہ تر وکیل صاحبان وہ خان کا کیس وہاں پر ڈیپینڈ کرتے، کور کمیٹی میں ڈیپینڈ کرتے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ تو اس کی وہ پھر ایک سیاسی کمیٹی بن گئی، ہمیں بتایا گیا کہ خان صاحب نے بنائی تھی، تو خیر خان نے کی نہیں، ورنہ اس پہ بھی کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ سیاسی کمیٹی میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جن کی پارٹی کے لیے 9 مئی سے پہلے یا 9 مئی کے بعد وہ کنٹریبیوشن نہیں ہے
کہ وہ ورکر کے ساتھ رہے یا خود بھی جیلیں برداشت کی، یا زیادہ تر ایسے لوگ بھی. لیکن اگر خان کا فیصلہ ہے تو ہمیں قابل قبول ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں مسئلہ یہ کہ یہ جو ورکر کی فرسٹریشن ہے وہ ہم پہ بھی نکلتی ہے، باوجود اس کے کہ ہمارا کوئی رول نہیں بنتا. نہ تو میرے کہنے پہ لوگ نکل آئیں گے، میں تو اپنے ڈسٹرکٹ ذمہ داری لے سکتا ہوں، میں نکال بھی سکتا ہوں، میں نے نکالے بھی سب سے زیادہ لوگ ملاکنڈ سے نکلے جب بھی موقع ہو. لیکن اگر خان کی رہائی کے لیے تو اس میں میرا، کیونکہ میرے پاس اسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ فیصلے جو ہے اس پہ ہمارا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی خان کو نکالنے کے لیے جو ابھی یہ قیادت نہیں کر رہی؟ میرا یہ تو تھا، ایک تو 8 فروری میں ہمارے ساتھ جو ہوا ہے نا، تو ہمیں اس پہ جو ہم خاموش رہے، میرے خیال یہ بہت بڑی غلطی ہم نے کی نا، کہ 8 فروری کے بعد ہمیں روڈوں پہ ہونا چاہیے. باوجود ہم جیت گئے تھے، لیکن پنجاب میں ہمارے ساتھ جو جس طرح پام 45 کو پام 47 میں جو فرق ہم نے دیکھا، اور ہمارے جیتی ہوئی سیٹیں ہم سے زبردستی لی گئی، تو اس پہ جو ہمارا ریئیکشن آیا وہ اچھا نہیں تھا. اس پہ ہمارا ایک شدید ریئیکشن آنا چاہیے تھا. ابھی بھی میری اسمبلی میں 2013 میں بھی اسی اسمبلی میں تھے، اور ہم 27 بندے تھے، اور یقین کرے حکومت کو اسمبلی چلانا بہت مشکل ہوتا. 27 بندوں کے ساتھ تھے، لیکن پھر بھی بہت مشکل تھا. ہمارے 33 تھے، اس میں 4 پھر پارٹی چھوڑ گئے، کچھ اہل ہو گئے، ایک ریزائن کیا، لیکن پھر بھی بہت ٹف ٹائم ہم دے رہے تھے. میرا خیال ہے کہ اس سے ہم زیادہ دے سکتے، اسمبلی کے اندر بھی دے سکتے، اسمبلی سے باہر بھی. اور میری پارٹی کو تو 1-2 دفعہ تجویز یہ بھی دی کہ اگر کہیں اور نہیں تو اسمبلی سے، ابھی تو خیر یہ 2-3 اس نے کی، کہ اسمبلی سے ہمارے ہر ایم این ایس کے ساتھ یہ 5 بندے تو روزانہ ہوتے، اگر زیادہ نہیں ہے تو ہم روزانہ ایک ایکٹیویٹی تو یہ کر سکتے. اگر 92 ہم ایم این ایز ہے، اگر 5 بندے، ایک بندے صرف اپنی گاڑی میں جو بندے، یہ نہیں کہ ڈاٹسن بھر کے لائے، تو بھی 500 بن جاتے 500 ہیں. یہ بنتے. اگر ایم پی ایز بھی کرے تو یہ تو روزانہ ہم ایسی ایکٹیویٹی کر سکتے. باقی اگر 400-500 ہم ہوں گے تو 400-500 تو اسلام آباد پنڈی سے نکل نکل سکتے ہیں، آئیں تو گے اس لوگ. کی اچھی ایکٹیویٹی ہو تو سکتی وہ ہے. تعداد ہزاروں میں تو چلی جائے گی. ہزاروں میں ہو سکتی ہے کہ ایکٹیویٹی آج کل جو ہے، مجھے نہیں پتا، میں نہیں کہ میں نے قیادت سے کوئی اختلاف ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ میں میٹنگ میں نہیں تھا، کیوں ہو سکتا ہے وہ چیزیں ان کو نظر آتی ہو جو مجھے نظر نہیں آتی. لیکن میرا یہ تھا کہ اگر کل یہ جلسہ ہم پوسٹپون نہ کرے، بے شک ہمیں نہ چھوڑ دے، جس سے ایک یہ فائدہ ہوتا کہ ہر جگہ پہ ہمارے ایک جلسہ ہو جاتا، جہاں ہمیں بلاک کیا جاتا، جہاں روڈ بند ہو جاتے وہاں جلسہ ہو جاتا، تو حکومت کو ٹف ٹائم ملتا. اگر ہم یہاں عدالتوں کے اپروول سے جلسہ کریں گے تو ہم تو آئیں وہ گے اور احتجاج تو نہیں ہوگا. عدالتیں کیسے اپروول کریں گی اس بات احتجاج کی؟ تو اس طرح نہیں ہوتا. ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا کسی سیشن جج کی اجازت سے کوئی احتجاجی تحریک چلی ہو. بالکل اسی طرح. اور یہ میرا خان سے، بلکہ جلسے پہلے میری اس پہ کافی اس کے ساتھ ریزننگ ہوئی تھی کہ میں نے کہا خان صاحب اگر آپ ہمیں نہ کہتے کہ آپ نے چپ نہ ہے، کیونکہ خان کا حکم تھا تو ہم بھی چپ گئے، اپنے ورکر کو بھی چھپایا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم سارے پکڑے بھی گئے، ذلیل بھی ہو گئے، لیکن عورت کو ٹائم ملا. اگر ہم سارے روڈوں پہ تھے تو ان لوگوں کی اتنی کیپیسٹی، کتنے لوگ یہ جیل میں جا سکتے؟ جیل میں کتنی کیپیسٹی ہے؟ میں اگر ایک بندہ، اگر میں اپنے ڈسٹرکٹ سے بہت کمزور بھی ہوں، لیکن یہ 4-5 ہزار بندہ میں جیل جانے کے لیے تیار کر سکتا ہوں، تو کہاں رکھیں گے؟ اگر صرف ایک ملاکنڈ میں ہوں گا تو ہمیں وہ کر لیں گے، لیکن اگر سارے ڈسٹرکٹ سے 2-3 ہزار اگر کمزور حلقہ بھی میرا ہو تو اس میں بھی 1000 بندے، تو ہم اس طرح کے ہوں گے جو ورکر ہوں گے جو جیل جانے کو تیار ہوتے، تو یہ لاکھوں بنتے. تو ان لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہمیں رکھے. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم نے سب نے نکلنا ہے، ایک ہی دن نکلنا ہے، سب نے گرفتاری دینی ہے، چاہے ورکر ہو، چاہے قیادت ہو، چاہے لیڈر ہو، تو ہم اس کو ٹف ٹائم دیں گے. اگر اسی طرح کریں گے کہ عدالت ایک سے ریلیف ملے گا، دوسرے میں پکڑے گا، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ اسٹریٹجی دوبارہ اس کو ریوزٹ کرنی چاہیے. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ ہم پوچھتے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ خان کے کہنے پہ. اس میں 2 باتیں، ایک تو یہ کہ خان کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ میرے لیے نکلے. میں اس کو جانتا ہوں، میں اس نے 25-26 سال میں نے اس کو ساتھ گزارے، تو خان تو یہ کبھی نہیں کہے گا کہ آپ میرے لیے نکلے. دوسری بات یہ ہے کہ خان ان کے ساتھ ہے، ان کے قبضے میں ہے، وہ کس طرح یہ باتیں کر سکتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ یار جو وہ کہہ رہا ہے وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، تو خان کس طرح یہ بات کی؟ تو یہ تو باقی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سی اسٹریٹجی بنانی ہے. اس میں کافی چیزیں ہیں، صرف یہ نہیں ہے. ہمارے کافی کور کمیٹی میں، میرا خیال ہے پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہمارے ہے وکیل ہمارے پارٹی میں ہے، لیکن ابھی تک ہمیں جو کی پی سے ریلیف ملا ہے تو ہمیں وکیلوں کی وجہ سے ملا، باوجود اس کے کہ ایل ایف وہاں کافی کمزور تھا. لیکن جب پہلی دفعہ اسپیکر صاحب کو اس کی ضمانت ہو گئی اور اس کو پکڑنے کے لیے لوگ آ گئے، تو وہ لوکل وکیل
جو ہمارے تھے کچھ سپورٹر میں تھے کچھ ان کے ساتھ برادری تھی اس کے ساتھ چلے گئے تو چیف جسٹس کے پاس ملنے گئے اور چیف جسٹس سے کہا کہ یار ہم نے ضمانت لی ابھی باہر سے لوگ کھڑے. چیف جسٹس نے اس کے بعد ہمیں ریلیف ملی. میں نے کبھی نہیں سنا کہ اسلام آباد کی وہ جو اتنی اب آئی ایل ایف کی اتنی بڑی ٹیم ہے اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں لیکن ہو سکتا ہے اس کی اسٹریٹجی الگ ہو. تو اگر میری یہ کہ یار وہ ایک دفعہ تو جات کے چیف جسٹس سے ملے بے شک اس کی نہ مانی جائے. اسلام آباد آئی چیف جسٹس سے ملے, لاہور کی چیف جسٹس سے ملے, ان کے ساتھ ملے وہ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے کہ ایک کو پکڑا جاتا ہے پھر دوبارہ دہلی سے. ابھی تک اس میں کمی کوئی جو ہے نظر نہیں آ رہا. تو اس میں کچھ چیزیں ایک اور جو ورکرز میری کے پی کے جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے 8 فروری یا 8 فروری سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی, پکڑا, الیکشن میں بھی ان کو ہروانے کی کوشش کی, وہ جو آر اوز, ڈی آر اوز اور وہ جو آفیسرز ہیں وہ اسی طرح عہدوں پر قائم ہیں, بلکہ ان کو بہتر عہدے دیے گئے ہیں, جبکہ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو اس وقت حق سچ کی بات کرتے رہے اور انہوں نے نیوٹرل رہنے کی کوشش کی وہ اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی وہاں پہ زیر عتاب ہیں. بالکل اسی طرح, بالکل میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. ابھی جب میں آ رہا تھا تو مجھے ایک بندے نے ویڈیو بھیجی اور میں اس کا ذکر کروں گا کہ وہ ڈی پی او سوات تھا اسی ٹائم جب ہمارے برے وقت تھے. اور جو چند ڈسٹرکٹ میں سب سے زیادہ, کیونکہ ہماری ایک پولیس کی وہاں ایک روایات ہے, وہاں پر چادر چار دیواری کی دیتا وہ اس کی نہیں کرتے, بے شک چاہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کے پی میں ہوا ہے. تو وہاں پر ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز ہمارے ورکر کے گھروں تک گئے, اس کے بیڈ روموں تک گئے, اس کے باوجود اس کو اچھے نہ میرے اپنے ای سی ڈبل ای سی تھا اس کا جو رول تھا, اس کے باوجود دونوں کو نوازا گیا. اب بھی ہم پہ ورکر کا سب سے زیادہ پریشر یہی ہے کہ آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت ہوگی, ہم ان کو انصاف کے کٹہرے میں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم کے پی میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ یار اس کو قانون کے علاوہ ہم قانون کی کٹہرے میں اس کو لاتے کہ یار آپ نے یہ غلط کام کیوں کیا. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا کہ پنجاب میں جو لوگ آج یہ کر رہے وہ 1000 دفعہ سوچتے کہ کل یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ہم سے کوئی ہوگا جو ہم سے بھی پوچھے گا. اسلام آباد میں یہ جو کر رہے تو کل اس کو یہ ڈر ہوتا کہ یار یہ تو اگر حکومت چینج ہوگی تو کل ہو سکتا ہے کوئی ہم سے پوچھے. تو ان سے پنجاب میں اور سندھ میں جو کہ آئی جی اور اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے ان کے حوصلے بڑھ رہے ہیں, ان کے حوصلے, کیونکہ کے پی میں ہماری حکومت ہے, ہم نے کسی سے پوچھا بھی نہیں کہ یار آپ نے کیوں کیا. اگر یہ لوگ کہہ رہے کہ ہماری مجبوری تھی, تو اگر آپ کی مجبوری تھی تو آپ کی اتنی مجبوری کہ مجھے ذلیل کروا رہا ہوں. اگر آپ کی مجبوری تو اپنی فیملی کو ذلیل کرو گے, اگر اپنی فیملی کو ذلیل نہیں کر سکتے تو میری فیملی کو کیوں ذلیل کر رہا ہوں. تو اس سے یہی نقصان ہو رہا ہے کہ پنجاب میں جو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ اس کے اگر کے پی میں ہم پوچھتے تو میرا یقین تھا کہ کافی حد تک یہ کم ہو جاتا. اچھا, بہت ساری سیاسی بنیادوں پر ایف آئی آرز درج کی گئی تھیں اور شروع میں علی امین صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کا فیصلہ کریں گے اور ایک ایک کر کے دیکھی جائے گی, اور جہاں حقائق نہیں ملے وہ ایف آئی آرز, وہ مقدمات ختم کیے جائیں گے. کوئی مقدمے جو ناجائز بنائے گئے تھے کوئی ختم ہوئے؟ نہیں, بالکل نہیں ہوئے. اصل میں ہمارا یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے مقدمے ختم کرے. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت ایک جوڈیشلی انکوائری کرے. یہ نہیں کیونکہ ایسا کل کوئی یہ نہ کہ صوبائی حکومت نے کسی کے ساتھ زیادتی کی. میں نے کہا ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو کہے کہ ہائی کورٹ کے جج کی نگرانی میں ہماری ایف آئی آر دیکھی جائے. جو ایف آئی آر ہے ہم پہ کاٹے گی. ایک عجیب ایف آئی آر ہے. میں اس دن میں نے تقریر میں بھی کی, ہمارے 2 منسٹر صاحبان, ایکس منسٹر صاحبان تھے, ہائی کورٹ میں گئے تھے وہ ضمانت کے لیے. سوات جو ہمارا جو ہے سوات میں جو ہے دارالقضا اس کو کہتے, تو وہ ایریا جو جس پولیس چوکی کے ساتھ آتا ہے اس کو بن کہتے, بل پولیس, اور بن میں یہ ناچ گانے والے جہاں رہتے اس کو بن کہتے, اس پہ مشہور ہے. تو ان 2 منسٹر کو پکڑا گیا تھا, اس کو پہ آوارہ گردی کی ایف آئی آر کاٹی گئی. اسی طرح کی ایف آئی آر اندازہ کر لیا, اور آج تک وہ آوارہ گردی کی ایف آئی آر بھی ختم نہیں ہوئی. تو اس کو دیکھ کے اگر حکومت کرے گی تو پھر لوگ کہیں گے کہ یار حکومت ہے. ہم نہیں کہتے کہ حکومت یہ ختم کرے, ہم یہی کہتے ہیں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کہا جائے کہ وہ انکوائری کریں. ایف آئی آر اگر میں نے کوئی غلط کام کیا مجھ پہ, یہ میں نہیں کہتا ہوں, خیر میرے مخالفین سے پوچھے کہ یار 10 سال میں نے کبھی سرکاری چائے نہیں پی, اس کے باوجود مجھ پہ کرپشن کی ایف آئی آر تھی. اور ایف آئی آر یہ تھی
کہ آپ نے دوسرے سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. کلاس 4 بھرتی ہو گئے تو ایک سفید کاغذ پہ ممبر نیشنل اسمبلی ہے اس پہ ایک سائن جعلی کیا ہوا تھا, 6 7 8 نام جو لوگ اپوائنٹ ہوئے تھے اس پہ تھا مجھ پہ. اچھا مجھے وہ اینٹی کرپشن والا ڈی جی سے کرا کہ وہ میرا ڈی سی رہ چکا. میں نے کہا یار آپ تو مجھے جانتے. انہوں نے کہا یار میں نے صاحب میں جانتا ہوں لیکن میں مجبور ہوں, مجھ پہ پریشر ہے. اگر آپ مجبور ہے تو مجھے ذلیل کرا رہے ہو. آپ اندازہ کر لیں مجھے سب سے زیادہ جو تکلیف ہوئی وہ اینٹی کرپشن کی ایف آئی آر سے ہوئی. ایک ایف آئی آر باقی یہ بغاوت کی ہے 780A کافی, لیکن اس کی تکلیف نہیں ہے کیونکہ سیاست میں ہوتا ہے. لیکن جو کیونکہ یقین کرے میں جب عدالت سے میں پاؤں جو ہے میں جا نہیں سکتا کہ یار میں اینٹی کرپشن کے ایف آئی آر میں اس طرح کی. تو یہ جو ہماری عزت ہی نیلام کی گئی ہمارے ساتھ, جو اسٹیٹ نے کیا, ریاست نے, اداروں نے کیا, تو اس کو ہمیں اس طرح تو نہیں کہ بس ایف آئی آر ختم ہو جائے. جن لوگوں نے اس کو کیا وہ ثابت کرے, اگر ہم نے کیا تو بے شک. تو آپ اندازہ کر لیں اسی پہ بھی ہمیں اس کا حال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انکوائری کریں, ایک سرونگ جج پشاور ہائی کورٹ کے تمام ایف آئی آرز کو دیکھیں, اور جو پولیٹیکل بنیادوں پر ناجائز جو ایف آئی آرز بنائی گئی ہیں, اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے جو چارجز لگائے گئے ہیں, ان کا فیصلہ قانون کے مطابق فوری طور پہ کیا جائے. یہی ہمارا ڈیمانڈ ہے. جس طرح مجھے اپر چترال میں بونی لے کے گئے تھے, اس نے کہا کہ ایک بندے کی طرف سے ایف آئی آر, وہ بیچارہ کہہ رہا تھا کہ میں تو پولیس چوکی کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا, مجھ سے سائن لیا گیا, میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں. اگر اس طرح کی ایف آئی آر, چلو اس بندے نے ایف آئی آر تو ختم ہو گئی, جنہوں نے کاٹی اس کے تو کوئی پوچھے نا کہ یار کیوں یہ اس طرح کیا نا, جس طرح. تو کیا آپ کے ذہن میں کیا وجہ آتی ہے, کیوں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ کوئی پریشر ہے, کوئی کمپرومائزڈ ہو گئی ہے لیڈرشپ جو گورنمنٹ میں آئی ہے, کیا ہوا ہے؟ اسی پہ میں تو یہ نہیں کہ کسی کی نیت پہ شک کرتا, ہو سکتا ہے وہ کسی اور اینگل سے دیکھتے ہو, لیکن اس کی فرسٹریشن ورکر میں بھی بڑھ رہی ہے, ہم میں بھی بڑھ رہی ہے. یقین کریں ہم بھی, کیونکہ ہم بھی ورکر ہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ ایک بندہ ہمارے لیے جو ہے اتنی محنت کرتا ہے ہمارے لیے, میں نے بننا ہے, وہ بیچارے تو نہ ایم پی اے بنے گا نہ میں نے بنے گا, وہ بیچارہ جیل جا رہا ہے. آج میری اپنی حکومت میں اس کو وہ انصاف نہیں دے سکتا جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا, ان کے ساتھ, ان کے بچوں کے ساتھ. یقین کرے جب ہم یہ واقع ہوئے تھے تو میں نے, جس طرح خان نے ہمیں انسٹرکشن دی, تو میں نے اپنے ورکر کو جو عہدیدار تھے سب کو کہا کہ چپ جائے. تو ہمارے جو کلاس 4 تھے جو بیچارے پارٹی کے ساتھ کوئی اس کو اٹھایا گیا, اس کی روزگار جو اس کو اسپتال سے کسی کو اٹھایا تھا, کسی اسکول کو اٹھایا. وہ بیچارے جو ہے ابھی تک جو ہے اسی طرح وہ جیلیں بھی انہوں نے کاٹی, ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ بھی ہے. آج تک بھی ہمارے لوگ ہیں جو کوئی ملٹری کورٹ میں ہیں جن پہ غلط ایف آئی آر کاٹی گئی. تو آج تک ہمیں یہ افسوس کی بات ہے کہ 4-5 مہینے ہمارے ہو گئے حکومت بنے, اس کے باوجود ہم اپنے ورکر کو انصاف نہیں دے سکتا. تو میرا خیال ہے میں آپ کی جو صوبائی حکومت ہے, ان سے کبھی کسی سے اس حوالے سے بات ہوئی, آپ نے انہیں یاد دلایا؟ یہ بات تو ہماری سیم صاحب سے ہر ٹائم ہوتی ہے. تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ چونکہ ابھی تک مجھے اپنا آئی جی نہیں دیا گیا, اپنا چیف سیکرٹری, جو چیف منسٹر کا اور صوبائی حکومت کا ہمارا حق ہے کہ ہمیں, کیونکہ آج تک وہی آئی جی بیٹا ہے. اور یہ بار بار میں کہتا ہوں کہ ہماری سب سے زیادہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ ہماری روایات خراب ہوئے. ہماری یہ تھی کہ جب ہماری حکومت تھی, کی پی میں ہماری حکومت تھی, تو سندھ میں ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ بہت شکایت کرتے تھے کہ سندھ کی حکومت ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے. تو کے پی میں بھی تو ہماری حکومت ہے, تو آپ بھی اس کے ساتھ یقین کریں ہم ان کے ساتھ اپنی قیادت کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ نہیں, ہماری روایات ہے, ہم روایات کسی صورت کسی کو اجازت نہیں دیتے. ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ آج حکومت میں ہے تو اس کو پروٹوکول ملے گا, کل حکومت میں نہیں تو ہم ذلیل کریں گے. تو ہم نے کہا ہم کسی صورت اس کو ماننے کو ہوتا ہے. بے شک میں نے اس کے خلاف الیکشن لڑا, لیکن اگر اس پہ جس کے خلاف میں نے الیکشن لڑا, اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا. میں بالکل نہیں یہ اس پہ راضی ہوں گا. کیا تو ظلم ہمارے ساتھ یہ ہوا, جو آئیڈیل پولیس ہم نے بنائے تھے اس کا بیڑا غرق ہو گیا, کیونکہ سارا اس پہ, اور اسی وجہ سے کیونکہ اس کا سارا فوکس جو تھا اسی چیزوں پہ تھا کہ پی ٹی آئی کو کس طرح توڑنا ہے, اس کے ورکر. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج دوبارہ وہ جو ایک کلچر آپ نے دیا تھا کے پی میں 10 سال سے, وہ سارے کا سارا فیبرک جو ہے وہ ہل گیا. بالکل جی بالکل. سب سے یقین کرے ہمارے اپنے منسٹر جو ہے اپنا انسپیکٹر تبدیل نہیں کر سکتا. پھر یہی ہوا کہ وہی لوگ جو ہے کیونکہ سارا وہ جو جتنی اپنے محنت کی تھی وہ دوبارہ ہوا. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ پولیس کا, انٹیلیجنس اداروں کا سارے فوکس ہم پہ رہا, تو وہاں پر طالبان کے لائن آرڈر کا مسئلہ ہوا. اور لوگ ہمیں کہتے کہ صوبے میں آپ کی حکومت ہے لائن آرڈر کی. ہماری اگر آئی جی میرا اپنا نہیں ہے تو میں کس طرح کہتا ہوں کہ میری حکومت ہے نا. تو وہ تو ان لوگوں سے لائن آرڈر کی پہنچے جنہوں آئی جی بٹایا. اب یہ جو آپریشن کی بات ہو رہی ہے, اس میں جو سیاست دان ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ
یہ جس انداز میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شاید نتائج اس کے برعکس نکلیں گے جو سوچا جا رہا ہے. بالکل جی، ان لوگوں کو احساس نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے جو آپریشن ہوتے تھے ان کو لوگوں کا سپورٹ ہوتا تھا. یہ بالکل ہماری سیکیورٹی اداروں نے بہت محنت کی، بہت قربانیاں دی، لیکن لوگوں کا سپورٹ تھا پیچھے. ابھی یہ ہے کہ ان آپریشن کو لوگوں کا سپورٹ نہیں ہے. وہ لوگوں کی شکایت ہے، لوگوں کی گلے ہے کہ ہمیں پہلے تو یہ بتایا جائے، کیونکہ جو جتنے سوات کے لوگوں نے، دیر کے لوگوں نے، ہمارے فاٹا کے لوگوں نے، جو ابھی تک جو لوگ آئے ہیں، میں پہلے ٹینور میں اسپیشل کمیٹی ایکس فاٹا کا چیئرمین تھا، تو ابھی تک جو لوگ 2005-6-7 میں جو بے گھر ہو گئے، ابھی تک ان کو کمپنسیٹ نہیں کیا گیا. اور اب میں ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ علم ہو، لیکن وہاں پر جو بمباری ہوئی تھی تو پورے گاؤں جو ہے وہ ملا میٹ ہو گئے، پوری مارکیٹ ملا میٹ ہو گئی. تو پھر ٹھیکیدار کو کلومیٹروں کے حساب سے اس کا جو ملبہ بیچا جاتا تھا، کلومیٹر کا اندازہ کر لے. اس میں سونے کی دکانیں بھی تھی، ان میں الیکٹرانکس کی بھی دکانیں تھی، اس میں کچھ تو وہ اسی طرح بھی آج تک ان لوگوں کو کمپنسیٹ نہیں کیا گیا. تو اندازہ کر لے گا، لوگ یہ کہہ رہے کہ ہم تو قربانی دوبارہ دے دیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پہلے آپریشن تھے اس کا رزلٹ کیا نکلا. تو یہ کیونکہ پہلے ہمیں بتاتا جاتا تھا کہ افغانستان کی میں ہے، وہاں پر چونکہ حکومت ہماری انٹی ہے تو طالبان آئیں گے تو امن آئے گا. پھر طالبان آ گئے، پھر فینسنگ کا بتایا گیا کہ فینسنگ ہوگی تو امن آئے گا. پھر فینسنگ بھی ہوگی، ورنہ ہمارے کچھ لوگوں کا اجرا ایک افغانستان میں چلا گیا گھر اس طرح. پھر بھی لوگوں نے برداشت کیا کہ نہیں، خیر ہے، اگر حکومت کے لیے وہ اس کے لیے قربانی، ہم قربانی دیں گے. لیکن اس کے باوجود اگر پھر بھی وہی معاملات ہے، پھر بھی وہی کچھ نہیں بدلا، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ افغانستان دہشت گردی کی گڑھ ہے. تو اگر اس افغانستان دہشت گردی کی گڑھ ہے تو یہ دہشت گرد ایران کیوں نہیں جاتے؟ وہ جو باقی بارڈر ان کے ساتھ لگے ہوئے وہ وہاں کے ہمیں کیوں آتی؟ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہے ہمارے فیصلے ہم اس کو ریویو نہیں کرتے، ہم غلطیاں نہیں سنبھالتے. یہاں پر ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، ہماری کی پی میں ہم نے جہادی بھرتی کیے تھے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان جہادیوں کو تنخواہیں ملتی تھی، ان کو صرف مرنا اور مارنا آتا تھا، اس کا ہی روزگار تھا. یہاں پر باقی پاکستان میں جب انڈسٹری لگ رہی تھی تو ہمارے لوگ وہاں پر جو ہے جہادی بھرتی ہوتے تھے. پھر حکومت نے فیصلہ لیا، یو ٹرن لیا کہ نہیں، ہم نے پالیسی بدلنی ہے، کیونکہ پہلے امریکہ کے کہنے پہ کیا تھا، پھر امریکہ نے کہا کہ دوبارہ تو ان لوگوں کو ہم نے کچھ اس کا متبادل تو نہیں دیا نا. اچھا، اس کے ساتھ تو یہی اس کا سارا روزگار اس کا یہی تھا، تو اس کو ساتھ ہم نے اسی طرح چھوڑا. یہ نہیں کیا کہ اس کو ریہیبلیٹیشن کا کیا کریں گے، اس کے بچوں کا کیا ہوگا، اس کو ہم اس طرح تو چھوڑیں گے. یہ بیسیکلی ایک ایسا ایشو ہے جس پر ایک ایسی اسٹریٹجی کی ضرورت تھی کہ لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا اور ان کو معاشرے میں انکارپوریٹ کیا جاتا. تو وہ ابھی تک اپنے اسی بزنس میں ہیں اور اب پھر دوبارہ اسی طرف ہم جا رہے ہیں. اصل میں جی، اصل یہ جو ہم جو یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ غلط بیان نہیں کر رہے کہ پچھلی حکومت نے یہ کہا. پچھلی حکومت نے نہیں کہا تھا، یہ ریاست کا فیصلہ تھا، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو آن بورڈ لیا گیا تھا. میں بھی اس ان کیمرہ بریفنگ میں بھی جاتا تھا. وہاں پر یہ تھا، تو اس میں کافی چیزیں تھی. ان کا تھا کہ یار اگر یہ لوگ واپس آئیں گے، اس کی مختلف جو ہمیں بتایا گیا تھا یہ تھا کہ ان میں کچھ اس کے بچے تھے جو بہت چھوٹے تھے. یہاں پر لوگوں جو بڑے لوگ ان کو جانتے تھے، وہ افغانستان سے آ کے یہاں واردات کر لیتا، پھر چلا جاتا، کیونکہ ان کو تو پتہ تھا. یہاں لوکل لوگوں کو کیونکہ 10-15 سال باہر انہوں نے، اس بچوں کا پتہ نہیں کہ یہ فلاں کے پکا بچہ ہے. تو اس نے کہا ان لوگوں کو واپس لانا ہے. وہاں پر طالبان کی کور ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے اکٹھے جہاد کیا، ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں کہ ہم کے ساتھ کر لیں گے، اس کو نہیں نکال سکتے. تو اس میں کافی چیزیں تھی. کچھ یہ تھا کہ اس کو ہم ایک فیملی سے روزگار دیں گے، اس کو اس طرح کی یعنی ایک پورا پلان تھا، اور یہ ریاست کا فیصلہ تھا، ریاست کا فیصلہ اور تھا، تمام اور پولیٹیکل جو پارٹیز تھی وہ آن بورڈ تھی. بالکل آن بورڈ تھے. تو اب یہ کہنا کہ یہ اس حکومت کا فیصلہ ہے، یہ غلط ہے، بالکل غلط بیان یہ لوگ کر رہے. اس پہ جو ہے ڈی جی ایس آئی آ جاتا تھا، آرمی چیف آتا تھا، اور یہ 6-7 گھنٹوں کی سیشن ہوتی تھی. اس پہ کوسچن آور ہوتی، اس پہ اور میں اس کو چاہے مجھے 1000 اختلاف ہو، لیکن یہ کہ ایک ایک بات کو وہ سنتے تھے اور ایک ایک بات کا جواب دیتے تھے. تو یہ اگر کوئی کہے کہ ہمیں نہیں بتایا کہ یا حکومت وقت کا فیصلہ تھا، تو یہ غلط ہے. سر جی، میں ایک بات میں ریاست کو بھی اور اداروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اور یہ میں نے پہلے بھی کوشش کی لیکن کسی نے اس کو سیریس نہیں لیا، بلکہ مجھ پہ اس پہ بھی بغاوت کی FIR کاٹی گئی.
جو جب سے یہ پختونوں میں کچھ ناراضگی تھی ریاست سے اداروں سے تھی تو کچھ ایسے غیر مناسب نعرے میرے منہ پہ نہیں آتا کہ میں یہاں پر لیکن لوگ لگاتے تھے لیکن کچھ ایسے نعرے لگاتے تھے جو ریاست کے لیے ملک کے لیے اچھی نہیں تھی. جب سے خان سیاست میں آیا تھا تو پختون یوتھ کا اس سے امید وابستہ تھی تو وہ نعرے دب گئے تھے جو لرا و بر والے تھے یا پختونست اسی طرح کے جو غیر مناسب نعرے تھے وہ دب گئے تھے. اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ پچھلے 1 سال سے وہ نعرے دوبارہ جو ہے وہ کیونکہ ریاست کے جوان تھے اور میں ریاست کو اکثر کہتا ہوں کہ یار خدا کے لیے کیونکہ جو خان کے ساتھ ہے یہ ایسے نہیں ہے وہ پڑھے لکھے نوجوان ہے تو آپ ان کو سیاست کرنے دیں. اگر آپ سیاست کرنے نہیں دیں گے تو اللہ پاک نہ کرے کہ یا ایسی پارٹیوں میں جائے یا ایسی فورسز کے ہاتھ لگ جائے جو ریاست کے لیے خطرناک ہو. جس طرح بلوچستان میں ہمارے ساتھ ہوا تو کیپی میں جو ہم جس طرح ڈیل کر رہے تو میرا خیال ہے اس کو سارے پاکستان میں دیکھے. لیکن کیپی کیونکہ ہمارا ایریا اس طرح کے بارڈر سے لگے ہوئے کچھ لوگ اس طرح ہے جو ریاست کو نہیں چاہتے کچھ اور کی ممالک کے لوگ بھی اپنا اس میں وہ حصہ ڈالتے ہیں تو آپ لوگ اس کے لیے جو گھاس مہیا کر رہے ہیں. تو میری ریاست کی یار یہ پالیسیوں کیونکہ خان کتنی اس کی زندگی ہے 10 سال 15 سال 10 لیکن ریاست تو ہمارا ہے یہ ملک تو ہمارا ہے نا. تو ایسا نہ ہو کہ خان کی دشمنی میں ہم ریاست کے ساتھ ظلم کریں. ایک بلوچستان والا ہم سے کنٹرول نہیں اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی حالات بن جائے کہ پھر. اور آخری بات یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ کیپی میں کیوں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تو کیپی میں ہم نے جو ہے ووٹ نہیں مانگا. کیپی میں مجھے پتا تھا کہ لوگ خان کو پسند کرتے تھے وہ ظلم کے خلاف ووٹ دیں گے. کچھ میں یہ کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ سے انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہمیں ملا تو ووٹ تو ہمیں ملنا تھا. ہم نے جو کمپین چلایا تو ہم نے ووٹ کی تحفظ کا کمپین چلایا اور ہم ہر آر او کے پاس یہ جس طرح پختون نکلتے غیر مناسب بات ہوگی کہ میں کہوں گا کہ ہم اس دن ہم نے تیاری کیا تھی تو ایسے جی ہم نے کہا آج ہم نے مرنا بھی اور مارنا بھی اپنے حق کے لیے ہر حد تک جائیں گے. تو اس کے بعد اچھا ایک میں آپ کو بتا دوں 9 مئی کو تو ہم کینٹ گئے تھے لیکن 8 فروری کو جہاں پر آر او کینٹ میں بیٹھے تھے نا ہمارے ورکر نہیں پہنچ سکے اور جہاں پر آر او کینٹ میں بیٹھے تھے تو وہاں ہمارا گئے. یہ عجیب بات ہے کہ 9 مئی تو جا سکتے تھے لیکن 8 فروری کو پھر نہیں جا سکے. تو جہاں پر پشاور میں آپ دیکھیں دوسرے کینٹ میں وہاں ہم ہار گئے کیونکہ ہماری ورکر وہاں جا نہیں سکتی پاٹک لگے ہوتے پتہ نہیں 9 مئی کو یہ پاٹک کہاں تھے نا. تو یہ جو ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے ہم 100% جیت گئے تھے کیپی میں جو ہم ہار کے ہمیں ہروایا گیا. باقی ہم نے تاکہ بس مجبوری میں کیونکہ پھر اعلان ہم نے کی کہ بس نکل آئے ہم نے مرنا بھی ہے مارنا بھی تو اس کے بعد ہم جیت گئے. اچھا اب میں بس آخری سوال آپ سے اس وقت تحریک انصاف میں لوگوں میں تھوڑا بہت یعنی اوپینین مختلف ہے یا آپ سمجھتے ہیں باقاعدہ پارٹی میں کوئی گروپنگ ہو چکی ہے؟ نہیں جی پی ٹی آئی میں کوئی گروپ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ خان سے شروع کی خان پہ ختم ہوتی. اگر میرا دل چاہے بھی میں گروپ بنانے کی کوشش کروں گا تو سیاست میری ختم ہو جائے گی. تو جو اس نظر سے سوچیں گے اس کی سیاست ختم ہوگی. باقی یہ ہے کہ اگر یہاں پر جو لوگ آئے ہیں میں اس کی نیت پہ کسی پہ شک کیونکہ یہ سب جو ہے لیکن جو ڈفرینس آف اوپینین ہے اس کو تو خان بھی انکریج کرتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ آؤ کرو بات کرو. میں اس کو جو ہے میں لوگ جس سینس میں لے لیتے ہیں لیکن میں اس کو پازیٹیو سینس میں لیتا ہوں کیونکہ باقی پارٹیوں میں آپ کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ہوتا. وہ کیونکہ مخصوص خاندان ہوتے اس نے اپوزیشن لیڈر بننا ہوتا ہے اس نے چیف منسٹر بننا ہے اتنی وجہ. آپ پی ٹی آئی میں آگے بڑھنے کے مواقع ہے. آپ دیکھیں بزدار صاحب جو ہے چیف منسٹر بن سکتا ہے. ابھی ہماری جو اپوزیشن پارلیمانی لیڈر ہے وہ باقی پارٹی میں کسی اور پارٹی میں یہ جا سکتی تھی یا اصل میں جو ہمارے بیرسٹر صاحب جو ہے جو چیئرمین بن گئے اگر کوئی اور پارٹی میں تھا یہ جا سکتا تھا. عمر علی امین صاحب جو ہے ہمارے آئی ایس ایف سے آئے ہوئے آئی ایس ایف سے تھے وہ مراد جس پوزیشن میں چلا گیا. تو یہاں پر جب آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے تو یہ نیچرل ہے کہ ہم کسی سے اختلاف کریں گے تو آگے بڑھیں گے ہم محنت کریں گے تو آگے متبادل دیں گے تو آگے بڑھیں گے. تو اسی طرح ہے کہ اگر میں اس کے ہر بات میں ہاں ملاؤں تو میں تو لیڈر نہیں بن سکتا. تو یہاں پر اب دوسری بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہم پولیٹیکل ورکر ہے یہ پولیٹیکل نوکر ہے یہ بیچارے تو رائے بھی نہیں دے سکتے. اور یہ ہمیں ایکسپیرینس ہے ایک دوسرے یہاں پر جو تحریک انصاف میں یقین کرے میں جو پولیٹیکل پارٹی میں میرا اور خان کا اختلاف نہیں رہتا ہماری لڑائی ہوتی ہے اس کے باوجود میں پارٹی میں ہوں. اس کے باوجود یہ نہیں آپ کسی سے کنفرم کر لے میرا خیال ہے 96 97 سے بہت کم ایسے مواقع ہوں گے کہ میری اور خان کی لڑائی نہیں ہوئی. اختلاف نہیں لڑائی کی میں بات کر رہا ہوں. اس
کے باوجود میں بھی پارٹی میں ہوں نا, تو یہ کسی اور پارٹی میں یہ نہیں ایسا ہو ہے سکتا. نہیں. ایسا ریاست جو یہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, پولیٹیکل میں اختلاف رائے ہوگی تو بات آئے گی. اگر ہم اختلاف نہیں ہاں میں ہاں ملائیں گے تو پھر تو ہم درباری بن گئے. اچھا یہ بتائیے کہ اب آگے کچھ دنوں میں کوئی کوشش دوبارہ کریں گے خان صاحب سے ملنے کی؟ انشاءاللہ کوشش تو ہم کریں گے, عدالت کے تھرو بھی کریں گے کہ اس کو ملنے کو, تاکہ یہ ہے کہ اگر خان کی یہ موجودہ اسٹریٹجی ہے تو ہمیں کچھ بالکل اعتراض نہیں ہے, لیکن صرف یہ ہے کہ میری یہ نہیں کہ میں ملوں, میں نہیں کہ تو اس دن بھی مجھے کہا, میں نے کہا میری نہیں, لیکن میں کہ یہ سرکل بڑھا دے اور لوگ بھی جا کے ملے, کہ خان سے وہ خود ملے, اس سے پوچھے. تاکہ یہ تو خیر خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ مجھ سے ملنے نہیں دیتے, اور کہنے لگے مجھے ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ کون جیتا ہے الیکشن, ایک کاغذ کا پرزہ نہیں آنے دیا انہوں نے. تو وہ ایک پرابلم تو ہے وہاں پہ بڑی شدید کمیونیکیشن کی, پارٹی کی کمیونیکیشن. اور خان صاحب یہ کہتے ہیں ڈفرینس آف اوپینین بھی اسی لیے ہے کہ مجھ سے ملنے نہیں دیتے. یہی جب انفارمیشن کی کمی ہو تو پھر اس سے مسئلے ہوتے ہیں, پھر کمیونیکیشن گیپ ہے, بہت زیادہ کمیونیکیشن گیپ ہے. تو میں اس پہ شک کرتا ہوں. اور حکومت نے کریٹ کیا ہے یہ روک کے, ریاست نے کریٹ کی. ریاست نے مجھے سب سے زیادہ جو تکلیف ہے نا, آپ اندازہ کر لیں کہ اگر ریاست جو ہمارے جو پولیٹیکل لوگ تھے ان کو ریاست نے, حکومت نے مجبور کیا حکومت پارٹی چھوڑ دے یا سیاست چھوڑ دے, تو اتنا بڑا گیپ آیا. لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے مروت صاحب نے یہ کہا, تو مروت صاحب اس کی ہے ایک بہت اچھی بیک گراؤنڈ ہے, جو اس کی ہے, اور ان کا اپنا اوپینین ہے, اپنا اوپینین, لیکن اوپینین تو کوئی بھی اظہار کر سکتا ہے. لیکن اس کو کیونکہ اس کو جو عہدہ دیا گیا تھا اس کے لیے وہ اس کو یہ کافی لوگ, میں اس پہ نہیں کرتا ہوں, میں اس نے کی جو قربانی ہے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بڑی پوزیشن ایسی ایکسپیرینس بننے کو آتی ہے تو پھر اس کو یہ نہیں پتا کہ کہاں پر میں نے کیا بات کرنی ہے. اسی طرح بیرسٹر گور صاحب تو کافی احتیاط کرتے, وہ بیچارہ کہ بھی ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ نہیں بنا, اس کو اس سے اتنی بڑے. تو ریاست نے اتنا بڑا گیپ کریٹ کیا نا کہ ہمارے قیادت یا تو چھپ گئے یا پارٹی چھوڑ گئے. تو ایسے لوگ آگے جن کی سیاست تجربہ نہیں تھا, ان کو یہ پتا نہیں تھا کیا کہنا ہے کیا نہیں. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ یار اس نے سعودی عرب کے خلاف بیان دیا, اس نے فلاں دیا, اتنا بڑا شخصیت اتنی بڑی پوزیشن پہ, تو اس پوزیشن کو اس کو اپنے ریاست اتنا گیپ کریٹ کیا کہ اس کو وہ پوزیشن ان لوگوں کو مل گئی جن کو ابھی ایکسپیرینس نہیں تھا. کچھ چیزیں. چلے جنید صاحب, بہت بہت شکریہ, آج آپ نے بڑی گفتگو کی. تو انشاءاللہ آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی, کچھ چیزیں بہتر ہوں گی تو پھر دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. بہت بہت شکریہ.